حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیض سے، اپنے نور سے جب اس کائنات کو سجایا اور کائنات کے اندر صحابہ کرام کے ذریعے اپنے فیض کو آگے پہنچایا، تو پھر کائنات میں ایسی بے شمار ہستیاں اس وقت تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن میں سے ایک ایک کا تذکرہ کر لیں تو ہماری ایک مجلس کو کیا ایسی کروڑوں مجلسیں بھی لگتی رہیں اور قیامت تک لگتی رہیں گی، لیکن ان کے تذکرے پر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ فیض سرکار دو عالم علیہ السلام کا۔ اسی طرح آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ احمد اور والدہ کا نام بی بی زلیخا تھا۔ ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کائنات میں تشریف نہ لائے تھے کہ آپ کی والدہ کو خواب آیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ وقت کا قطب ارشاد ہوگا۔ ابھی پیدا ہونے سے پہلے خواب آیا اور اس کے ساتھ میں یہ پیغام دیا گیا کہ یہ بچہ بہت بڑے مقام و مرتبے کا حامل ہوگا اور اس بچے کے ذریعے پوری کائنات میں بات ہوگا، نصیحت ہوگی، پیغام ہوگا اور بہت سارا خیر کا پیغام آگے نکلے گا۔ اس کے ساتھ ہی جہاں یہ اچھی خبر تھی، خوشخبری تھی، جہاں محبت کا یہ بھرا ہوا پیغام تھا، اس کے ساتھ ہی پیغام کا یہ حصہ بھی ان تک پہنچا کہ اب جب آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور اس کو کائنات میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل جائے گا تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے گا یا پیدا ہونے والا بھی ہے تو آپ کو دو میں سے ایک ہی چیز ملے گی، یا آپ کے شوہر رہیں گے یا آپ کا بچہ چلا جائے گا۔ یہ پیغام ہے، جبکہ آپ کے شوہر بھی باکمال شخصیت ڈاکٹر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میرے آ جایا کرتے تھے اور میری والدہ سے ہمیشہ پوچھا جاتا تھا، جیسے وہ چاہتی تھی ان کے اختیار کے مطابق معاملہ ہو جایا کرتا۔ ابھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ شروع نہیں ہوا، یہ تذکرہ ان کی والدہ کا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے یہ بات بتائی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے والد کا وقت چونکہ آخری آ گیا تھا، یہ وقت ان کے قریب کا تھا، تو میری والدہ میرے والد کی بڑی خدمت کیا کرتی، بڑی خدمت کیا کرتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدایون میں تھے، اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری آج کی مجلس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال پر ہی ہو، انہی کی شان میں ایک نذرانہ ہے پیش کرنے کی کوشش ہے۔ بدایون میں پیدا ہوئے، دین کے کام کرتے رہے، ابتدا کی بچپن کا عالم تھا، جو بھی تھا خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ واضح و نصیحت کی بات اور علم و تبلیغ کی بات اور علم حاصل کرنے پر لگے رہے۔ فرماتے ہیں ایک دن گھر کے اندر ہی بیٹھا تھا، باہر سے آواز آئی، مولانا نظام الدین۔ فرمانے لگے، پریشان ہو گیا کہ مولانا نظام الدین، آپ کا اپنا نام محمد بن احمد ہے، اپنا جو اصل نام ہے محمد بن احمد ہے۔ اب جب آواز آئی مولانا نظام الدین تو فرمانے لگے میں پریشان ہو گیا کہ مولانا نظام الدین کون ہے، مولانا نظام الدین کہتے کون بلا رہا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں باہر گیا تو باہر جانے کے بعد اس کے بعد آئندہ جب بھی نکلا وہ لقب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب نکلتا تھا لوگ مجھے نظام الدین کے نام سے یاد کیا کرتے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک عطا، ایک منصب تھا۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی نہیں ملا، میں کسی سے بات نہیں کر سکا، کسی سے ملاقات نہیں کر سکا، بس خدا کی طرف سے ایک منصب تھا جو مجھے عطا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو لقب تھا وہ نظام الدین والملت، نظام الاولیاء، یہ پورا آپ کا ایک نام اور لقب تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر جو مربج ہوا وہ نظام الاولیاء رہ گیا، وہ نظام الدین رہ گیا، تو آج ہم ان کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ بدایون کے علاقے میں جب تک رہے، تنگی تھی، خوشی تھی، حالات ظاہری اچھے نہیں تھے اور اللہ والوں کے ظاہری حالات ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے۔
ان کی توجہ دین کی خدمت پر ہوتی ہے تو اسی طرح کے ان کے حالات رہے، معاملہ خراب رہے، اور آپ کے والد نے بھی کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا، زیادہ افراد نہیں چھوڑے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر آپ کی بہن کا بھی بوجھ تھا، ان کے بچوں کی بھی پرورش آپ نہیں کرنی تھی، اپنی والدہ کا بھی خیال رکھنا تھا، یہ معاملات آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے باوجود خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح سے چلتے رہے۔ عادت یہ تھی کہ جب مدرسے جاتے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے احوال کو محض تذکرہ نہ کرتے رہیں، مقصود یہ ہے کہ ان کے احوال کو سننے سمجھنے کے بعد کچھ اپنے اندر بھی بٹھانے کی کوشش کریں۔ اب ان کے احوال کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا، جب واپس آتا اور ماں سے کہتا کہ ماں جی کھانا چاہیے، فرمایا کرتی تھی مسکرا کے، بچے کو پریشان نہیں کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی بیٹے آج ہم خدا کے مہمان ہیں، خدا جو دے گا وہ کھا لیں گا۔ فاقے ہوتے تھے گھر میں، عرصہ فاقے رہتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزانہ بھی کھانا دستیاب ہوتا تھا، لیکن مستقل ایسا نہیں ہوتا تھا، اور حالت یہ ہے کہ فرماتے ہیں جب کھانا روز ملتا تھا، روزانہ کھانا آ جاتا تھا، تو میں پریشان ہو جاتا تھا اور اپنی والدہ سے کہتا تھا امی جان وہ وقت کب آئے گا کہ ہم خدا کے مہمان بنیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خدا کے مہمان بننے کا تصور چھوڑ کے فاقے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ کہ جب ملتا تھا تو ملتے ہوئے کھانے پر ماں سے درخواست کرتے تھے امی جی وہ وقت کب آئے گا جب وہ دوبارہ خدا کے مہمان بنیں گے۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ خدا کے لیے پر خوش رہتے کہ جو خدا کی طرف سے ملے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب آپ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ نے تعلیم کا سلسلہ آگے کرنا تھا۔ اس جگہ پر یہ نقطہ بھی آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوا آگے چلوں گا کہ جو صوفیاء تھے اور جو سچے صوفیاء آج بھی ہیں، سچے اور سچے جو آج بھی ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محض کوئی ظاہری اعمال کا معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ علم دین بھی ان کے پاس ہوتا ہے، علم فقہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور علم دین اور علم فقہ کے ساتھ پھر وہ اس منصب پر جب بیٹھتے ہیں تو وہ کائنات میں خیر کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ آپ دہلی تشریف لے گئے، کیونکہ یہاں پر اس سے بڑے علماء اور بڑے مدارس موجود نہیں تھے۔ آپ دہلی چلے گئے، اور دہلی جانے کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہی کہ آپ کے پاس یہاں پر بڑے مدرسین، بڑے مدارس اور بڑے علماء موجود نہیں تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ نفقے کا مسئلہ بھی تھا، کہ روٹی پانی کا مسئلہ، رزق اور معاش کا مسئلہ بھی تھا۔ دونوں چیزوں کو لے کر آپ دہلی چلے گئے، وہاں گئے، اپنی بات و نصیحت کا کام کرتے رہے، لیکن موجودہ حاضرین اب ذرا دلچسپی کا ایک پہلو سامنے آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر بڑی محبت کے ساتھ وعظ و تبلیغ کا کام اور دین حاصل کرنے کا کام کرتے رہے۔ اسی طرح ایک دن آپ مسجد میں بیٹھے تھے، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، آواز آئی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحدید کی 16ویں آیت کا کوئی حصہ تلاوت ہوا، یا غالباً کوئی آیت مبارکہ تلاوت ہوئی۔ ارشاد ہوا، آواز آئی کان میں، بسم اللہ، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی بھی وہ وقت یاد نہیں آیا؟ یہ ایک آواز آئی ان کے کانوں میں، پڑھی کسی نے آیت مبارکہ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائے؟ بس کہ جو ہی یہ کلام سنا، جو ہی یہ جملہ سنا، ایک رقت کی کیفیت طاری ہوئی اور ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کیفیت کے طاری ہوتے ہی سوچا کہ میں جاؤں اور پاک وطن جا کے عجوتن جا کے میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، جذبہ آیا، بے چین ہو گئے، روح تڑپ اٹھی، فرمانے لگے کہ اب میں جاتا ہوں اور پاک وطن جاتا ہوں، عجوتن جاتا ہوں، اور وہاں جا کے حضرت خواجہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، اور وہاں جا کے پھر اپنی روح کی تسکین کا سبب کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے احرام باندھ لیا،
احرام باندھنے کے بعد فرماتے ہیں میں جب نکلنے لگا تو میرے دل میں خیال آ گیا، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں احرام باندھ کے نکل رہا ہوں، احرام باندھ کے نکل رہا ہوں، یہ تو حج کا طریقہ ہے۔ اب کچھ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مدرس بھی تھے، دین کا پورا علم ان کے پاس تھا، وہ آج کل کے کوئی روایتی نہیں تھے، وہ عالم تھے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ میں جو حج کی طرح احرام باندھ کے نکل رہا ہوں، شریعت میں اس کی پتہ نہیں کیا حیثیت ہوگی۔ فرماتے ہیں جو ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، جو ہی یہ